دشمن کے لشکر کی طرف سے یسار اور سالم جو کہ ابن زیاد کے غلام تھے میدان میں آتے ہیں اور جنگ شروع کرتے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر اور خضیر جوش میں آگے بڑھتے ہیں مگر ہمارے امام انہیں روک دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ایک دوسرے مجاہد عبداللہ بن عمیر نے امام حسین سے اجازت طلب کرتے ہیں، مولا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام نے عبداللہ بن عمیر کو غور سے دیکھا، اس کے بعد امام نے فرمایا بہادر اور جنگ آزما جوان معلوم ہوتے ہو۔ عبداللہ بن عمیر نے عقیدت سے سر کو جھکا لیا۔ امام نے کہا جاؤ اگر تمہارا دل چاہتا ہے۔ عبداللہ کو اجازت کیا ملی کہ انہیں دنیا اور جنت کی تمام مسرتیں مل گئیں۔ تکبیر کا نعرہ بلند کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ میں آ گئے۔ یسار و سالم نے سامنے آتے ہوئے کہا اے شخص تو کون ہے؟ عبداللہ نے نام و نسب بتایا۔ فریق مخالف نے کہا ہم تم کو نہیں جانتے، ہمارے مقابلے میں زبیر یا پھر حبیب ابن مظاہر کو ہونا چاہیے۔ عبداللہ یہ توہین برداشت نہ کر سکے، انہیں پیش آ گیا اور حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں یسار کو ختم کر دیا اور ابھی عبداللہ یسار کی طرف ہی متوجہ تھے کہ سالم نے ان کے سر پر وار کیا۔ اس اچانک حملے کو عبداللہ نے بائیں ہاتھ سے روک کر وار کھالی دیا مگر ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں اور کوفے کے اس نوجوان کا گرم گرم خون کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر گرنے لگا۔ عبداللہ نے پلٹ کر سالم پر وار کیا اور ایک ہی ضرب میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اب عبداللہ کو اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے بعد جوش آ گیا تھا اور وہ جھوم جھوم کر جز پڑھ رہے تھے جس کا مضمون یہ تھا اگر مجھے نہ پہچانتے ہو تو پہچان لو، میں قبیلے کعب کا سپوت ہوں، میرا حسب و نسب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خاندان علیم میرا گھرانہ ہے، ایک سخت مزاج اور درست خون انسان ہوں اور مصیبت کے وقت پست ہمت نہیں ہوں۔ میں دشمنوں کے درمیان اس طرح بڑھ بڑھ کر نیزے اور تلواریں چلاؤں گا کہ شمشیر زنی اور نیزہ بازی کی شان قائم رہے۔ خیمے میں جب عبداللہ کی اہلیہ وہیب کو اپنے شوہر کی شجاعت اور مقابلہ پر آنے والے 2 دشمنوں کی ہلاکت کا علم ہوا تو وہ خوشی کے مارے ان کا خون گرم ہو گیا اور بے تحاشا ہاتھ لے کر میدان جنگ میں دوڑ آئیں۔ وہیب نے پکار کر کہا میرے شریک حیات تم پر میرے ماں باپ دونوں نثار ہوں، حسین کی نصرت میں کوتاہی نہ کرنا۔ عبداللہ نے جب وہیب کی آواز سنی تو انہیں پردہ کا خیال آ گیا۔ وہیب کا میدان میں آنا عبداللہ کے لیے صبر شکن بات تھی۔ وہ مڑ کر زوزہ کے پاس آئے اور چاہا کہ انہیں خیمے میں پہنچا دیں مگر وہیب باتوں میں آنے والی نہ تھی۔ عبداللہ کے ایک ہاتھ میں دشمن کے خون میں ڈوبی ہوئی تلوار تھی اور دوسرے ہاتھ کی کٹی ہوئی انگلیوں سے خون بہہ رہا تھا، پھر بھی انہیں وہیب کے خیمے کی طرف واپس کرنے کی کوشش۔ بہادر خاتون نے عبداللہ کے ہاتھ سے اپنے دامن کو چھڑاتے ہوئے کہا اے عبداللہ میں تمہیں چھوڑ کر نہ جاؤں گی، میرے مالک میں بھی تمہارے ساتھ قتل ہونے کی تمنا رکھتی ہوں۔ امام حسین نے یہ حال دیکھ کر کہا خدا تم دونوں کو جزائے خیر دے، اے مومنہ میدان جنگ سے واپس آ جا۔ شوہر کے حکم کو نہ ماننے کے لیے ضد کرنے والی شیر دل خاتون امام کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے مجبور ہو گئی اور خواتین کے پاس خیمے میں واپس آ گئی۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمیر بھی صف مجاہدین میں واپس آ گئے لیکن یزید کی فوج کے مئسرہ شمر الجوشن کی کمانڈری میں ناصران حسین پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے ناصران حسین پامردی کے ساتھ جم گئے۔ عبداللہ بن عمیر بھی دشمن کے مقابلے پر آ گئے، 2 اور دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارا لیکن حامی اور بقیر کے ہاتھ سے درجہ شہادت پا گئے۔ عبداللہ کی شہادت کی خبر جب ان کی اہلیہ کو ملی تو انہوں نے بال کھول دیے اور اپنے محبوب شوہر کی لاش کے قریب
لاش کے قریب آ گئی۔ وہاب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ عبداللہ کے چہرے سے گرد و غبار صاف کرتی جاتی تھی اور وحشت سے ہمکنار ہونے کی مبارکباد دیتی جا رہی تھی۔ شمر نے اپنے غلام کو، جس کا نام رستم تھا، آواز دی کہ اس کا کام تمام کر دے۔ رستم نے بڑھ کر وہاب پر گرز مارا۔ گرز کا وار جان لیوا ثابت ہوا اور جانباز شوہر کی بہادر بیوی نے بھی آخری سسکیاں لے لیں۔ ادھر وہاب کی جان نکل رہی تھی اور ادھر رستم قہقہا لگا رہا تھا۔